شرعی اعتبار سے قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی کہ جس کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کے ایام میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی موجودہ جو قیمت ہے اس کے برابر مال ہو یا سامان ہو، اس کی حاجات اصلیہ سے یعنی جو اس کی ضروریات ہیں ان سے زیادہ موجود ہو۔ اب یہ مال خواہ سونا ہو، چاندی ہو، یا اس کے زیورات ہوں، یا تجارت کا مال ہو، یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان ہو، رہائشی مکان سے ہٹ کر کے کوئی اس کے پاس میں مکان ہو، پلاٹ وغیرہ پڑا ہو، بس ایک گھر میں جتنے افراد میں بھی یہ شرطیں پائی جائیں گی ان پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں رہنے والے 5 افراد ہیں اور 5 افراد کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے مال کے بقدر ان کے پاس مالیت موجود ہے، اتنا روپیہ پیسہ موجود ہے، یا جو تفصیل ابھی ذکر کی سونا موجود ہے، ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے، یہ چیزیں موجود ہوں گی تو ہر ایک شخص پر قربانی کرنا الگ الگ واجب ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگرچہ کھانا پینا سب کا ایک ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اگر کمانے والے سب صاحب نصاب ہیں یا گھر میں رہنے والے ہیں سب عاقل بالغ مقیم ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ مشہور ہے کہ سب کی طرف سے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر لی جائے کافی ہوگی، ایسا نہیں ہے، سب کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی۔ قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس مال پر سال گزر چکا ہو، لیکن قربانی کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو گھریلو سامان سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہو وہ ضرورت کا سامان کہلایا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل آئی تھی شروع میں جو میں نے کہا کہ ضرورت حاجات اصلیہ یعنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جو سامان گھر کے اندر سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہوگا تو وہ ضرورت کے اندر شامل ہوگا، اور وہ فرنیچر وغیرہ وہ سامان یا گھر کے اندر وہ کپڑے یا یہ کہہ لیں کہ پیتل ہے یا تانبے کے وہ برتن جن کو سالوں سال استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ شمار کیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو بھی قیمت میں جوڑا جائے گا۔ اگر پیسے، چاندی، سونا اور یہ وزن، یہ کیا کہتے ہیں، یہ تانبے پیتل مل کر کے ان سب کی اتنی مالیت ہو جاتی جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو تفصیل ایسے یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہوتی ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت اور آبرو جانے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، جیسے کہ کھانا پینا، پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کا مکان ہے، اپنے اس کے اوزار ہیں کام کرنے کے جو اس کا پیشہ ہے، یہ ضرورت اصلیہ میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اور ضرورت سے زیادہ سامان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں انسان کے استعمال میں نہ آتی ہوں، اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ظاہر سی بات ہیں بدلتی رہتی ہیں اور الگ ہوتی ہیں۔ تو شریعت کے اندر جو ہے کوئی خاص تعداد جو ہے مقرر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت ضرورت پیش آتی ہو اور وہ چیزیں تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں وہ داخل ہوں گی، لہذا ان چیزوں کو تو نصاب میں نہیں جوڑا جائے گا۔ لہذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہیں آتی ہیں اور اس کو ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، سال گزر جاتا ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ سامان میں شامل ہوگی۔ قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا، یعنی وہ جو پیسہ جو چیزیں ہیں جن کو سالوں سال استعمال نہیں کرتا ہے ان کو بھی جوڑا جائے گا۔ وہ مل کر کے اور اس کے پاس روپیہ، چاندی، سونا جو ہے یہ مل کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو ایک مثال سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس میں 12 جوڑے ہیں لیکن وہ سب اس کے استعمال میں آتے ہیں تو یہ ضرورت میں داخل ہیں، لیکن جو کپڑے بالکل استعمال میں ہی نہیں آتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ میں شمار ہوں گے، لہذا ان کی بھی قیمت کو لگایا جائے گا قربانی کے نصاب میں، زکوٰۃ میں نہیں، قربانی کے نصاب میں۔
چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، اور سونے کا نصاب تو وہی ہے کہ 7.5 تولہ، لیکن یہ اس موقع پر ہے کہ اگر چاندی ہی چاندی ہے تو 7.5 تولہ، اور اگر سونا ہی سونا ہے، چاندی ہی چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اور اگر سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولہ۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تو پھر سب کی قیمتوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا۔ اتنی مالیت اگر سب مل کر کے پہنچ جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ قربانی کریں۔